الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ونادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفز الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث. محترم حضرات، برادران اسلام، بہت دیر سے اللہ رسول کا کلام، ان کے دین پر عمل کی دعوت اور تحریک اور اس کی ترغیب، دنیا آخرت میں اس کے فائدے ہم سب کے سامنے الحمدللہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخری نشست ہے اور اذان تک یہ سلسلہ اور چلے گا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کرم سے جس عظیم دین اور جس پاکیزہ کلمے کی توفیق بخشی ہے، وہ ہمیں بہت اونچا بنانے کے لیے، بہت پاک بنانے کے لیے، بہت سربلند کرنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام سربلند رہتا ہے، کبھی زیر نہیں ہوتا، کبھی زیر نہیں ہوتا. اس لیے ایمان والوں کو یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ ایمان والے غافل، کاہل، بے عمل، بے ڈھنگے نہ رہیں، بلکہ عمل میں، محنت میں، منصوبے میں، پلاننگ میں، ہر چیز میں بہت چوکس رہیں، مستعد رہیں، دور اندیش رہیں، اور ان کا ہر کام بڑا منصوبہ بند ہو. یہ دنیا والوں کے پچھلگو نہ رہیں، بلکہ امامت اور قیادت کے منصب پہ رہیں. اللہ کے حبیب نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، لا تکونوا امعاۃ، تم پیشوا بن کے نہ رہو. امعاء کے معنی بتایا نحن مع الناس، ہم تو لوگوں کی دیکھی دیکھا کریں گے. فرمایا نہیں، خبردار، اللہ کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، سرور دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہو، ان کا پاک دامن تم نے تھاما ہے. اب تم پیشوا بن کے، پچھلگو بن کے اور لوگوں کہ چمچے بن کے اگر زندگی گزارتے ہو تو تم نے اپنی قیمت گنوا دی. تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم پیشوا بن کے رہو. لا تکونوا امعاۃ. اور آگے اس کی تفصیل آئی، تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا. اور بعض روایات میں وان ظلموا ظلمنا، کہ تم کہو کہ نہیں ہمارا تو بس یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسی ہوا کا رخ ہوگا ہم اس پر چلیں گے. کہا اس کی اجازت نہیں ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ لوگ بھلا کریں گے تو ہم بھی بھلا کریں گے، لوگ غلط کریں گے تو ہم بھی غلط کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے ہو. پوری دنیا حرام کھائے، پوری دنیا رشوت کھائے، پوری دنیا اپنا ووٹ بیچ دے، اپنا ضمیر بیچ دے، اپنی غیرت اور حیا بیچ دے، اپنے اصول، اپنے دین اور اپنے طریقے زندگی سے سودا کر لے، تم نہیں کر سکتے ہو. تم چٹان ہو. تم کیا ہو؟ پتھر کی چٹان ہو. تمہیں دوسروں کو دیکھ کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا تمہاری تقلید کرے، دنیا تمہاری پیروی کرے، دنیا تمہارے پیچھے چلے. تمہیں ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، حق کا، انصاف کا، عزت کا، سلامتی کا اور آخرت کو ترجیح دینے کا، کہ ہر معاملے میں آخرت کو آگے رکھو، دنیا کو پیچھے رکھو. تمہیں دوسروں کی نقالی کی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اس کو دستور بنائیں گے. ضرور بنائیے. ہمیں کسی کی نقالی کی اجازت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو شیخ الحدیث ہے، امام حدیث ہے، امام تفسیر ہے، اگر وہ رسم و رواج کے مطابق شادیاں کرتا ہے، میں ایک سادہ سے مسلمان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی غیرت، اتنی بصیرت، اتنی معرفت دی ہے کہ میں جانتا ہوں یہ سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. مجھے بہانہ بنا کر کے اب کسی حاجی، کسی نمازی، کسی جماعتی، کسی مولانا مولوی کی نقالی کا بہانہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں گویا کہ نعوذ باللہ
بے ایمان ہوں، میں بہانہ تلاش کرنے والا ہوں، اپنے ایمان پر جمنے والا نہیں، اپنے ایمان پر جمنے والا نہیں ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ فرماتے ہیں جو اللہ کو مان لیں اور اس پر ڈٹ جائیں، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا بہک جائے، دنیا میں ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہ رہے، ہم رہیں گے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم کو دنیا جہان کی نقالی کی اجازت بھائیوں نہیں ہے، ہم خود ایک پہچان ہیں، ہم خود سنگ میل ہیں، ہم خود لوگوں کو راستہ بتانے والے ہیں، ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ آج بھائیوں یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا عیب، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی بیماری ہمارے اندر لگ گئی ہے۔ بہانہ سے ہم جہاں اپنی منمانی ہوتی ہے، نفس پرستی ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، چار پیسے کا فائدہ ہوتا ہے، اپنا من پورا ہوتا ہے، بہانے سے ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں، انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، سچائی کو جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا، دین کا مزاج نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک بہت یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کا ساتھ دو، مدد کرو، بھائی ظالم ہو تب بھی اور ظلم سہ رہا ہو، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ کرام فوراً سر جھکا کے آمنا صدقنا کہہ دیا، رسول اللہ زندہ باد نہیں، صحابہ کرام نے سوال کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، اپنا بھائی مظلوم ہے تب ساتھ دیں گے، یہ تو آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیم ہے، لیکن اگر اپنا بھائی ظالم ہے تب کیسے ساتھ دیں؟ اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے سوال کر دیا۔ یہ ان کے اندر حق پرستی تھی، دکھاوا نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، حضرت حضور کی مکاریاں نہیں تھی، ایمان تھا، حقیقت تھی، سچائی تھی۔ اس لیے امام الانبیاء اللہ کے حبیب سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اپنا بھائی مظلوم ہو تب بھی ساتھ دو، ظالم ہو تب بھی ساتھ دو؟ یہ تو نہیں آپ کی تعلیم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا ہاتھ مضبوط کرو، ظالم کو دھکا دو، اور اگر اپنا بھائی ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ہٹاؤ، ظلم سے روک دو۔ اپنا بھائی ظالم ہے تب ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم سے روک دینا، اس کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کا چکا جام کر دینا۔ یہ بھائیو ہمارا دین ہمیں سچا، اصلی، پیور، کھرا اور ہر جگہ پکا اترنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اتریں گے انشاءاللہ ہر جگہ، کوئی دنیا کا ہو، کوئی حرام کھائے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب ہم نے آخرت کو مان لیا تو اب دنیا کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا گویا اپنے ایمان کا مذاق اڑانا ہے، گویا کہ ایمان زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، یقین کی حد تک نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو حقیر دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا دار من لا دار لہ والدنیا مال من لا مال لہ ولہا یشمع من لا عقل لہ، دنیا اس کا گھر ہے آخرت میں جس کا گھر نہیں ہے۔ یعنی دنیا کو وہ بساتا ہے، آخرت برباد کر کے دنیا وہ بساتا ہے جس کو آخرت میں کوئی اچھا ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے، اور دنیا کا آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا مال وہ اکٹھا کرتا ہے جس کو آخرت میں کوئی سرمایہ، کوئی ذخیرہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور سب کچھ بھول بھال کے، سچائی، امانت داری، وفاداری، سب کچھ بھول کر کے دنیا کو وہ سمیٹتا ہے، دنیا کا وہ ذخیرہ کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تازہ حج کر کے آئے ہیں، اور ایک سودا کیا اور اس طرح کیا کہ دام اتنا ہے، اتنا دام ہے، اپنا بھی بیانہ لیا، اپنے بھائی کو بیانہ دلوایا اور کہا کہ جب کہو گے چل کے لکھ دیں گے، جب کہو گے چل کے لکھ دیں گے۔
اب بھائی کے صرف آنے کا انتظار تھا اور یہ کہتے رہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی، جیسے آیا فوراً تیار، اگر وہ اس نے نہ بھی کر دیا تو میں تیار ہوں۔ اب عین موقع پہ پتہ چلا کہ کسی نے تھوڑا سا دام بڑھا دیا اور یہ صاحب پھسل گئے، یہ صاحب پھسل گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن غدار کی سرین پر جھنڈے لگائے جائیں گے، ایسا رسوا کیا جائے گا کہ انسان چاہے گا کہ یا اللہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم زمین کا ٹکڑا بن گئے ہوتے، زمین میں ہم رل مل گئے ہوتے، اس لیے کہ یغزر لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدار، ہر دھوکے باز، ہر خائن، ہر فرادی کی سرین پر قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو اس کی غداری کا پرچار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بس اچھی تھی مسجد بنا دیجئے، ادا نماز کر لیجئے، شکل صورت بنا لیجئے، نہیں بھائیو، اپنی ذات کو بنانا ہوگا، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہوگی، سیرت اور کردار کی تعمیر کرنی ہوگی، اللہ اور رسول کے فرمان کو اپنی تمام خواہشات پر آگے رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب لوگ کوشش کریں کہ ہماری ایک پہچان ہو۔ اب چند ٹکوں کی خاطر صاحب پھسل گئے، صحابہ کرام جو بے سر و سامان تھے، ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، لیاقت نہیں تھی، دنیا والوں کے مقابلے میں دنیاوی تیاری نہیں تھی، لیکن جہاں گئے آندھی اور طوفان کی طرح چھا گئے۔ کیوں؟ کردار اور اخلاق کی عظمت تھی، کردار اور اخلاق کے اعتبار سے دنیا ان کے سامنے گرد تھی۔ علاقہ فتح ہوتا جا رہا ہے، صحابہ کرام پورے ایک علاقے کو فتح کر چکے ہیں، ان کے قبضے میں آ چکا ہے، اور تھوڑی سی وہاں کمی تھی۔ حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور ایک دم ایک جنون کے عالم میں کہہ رہے ہیں وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، ہمارا کام وفاداری ہے، دھوکے بازی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا بات ہے، کہا کہ جو معاہدہ رومیوں کے ساتھ تھا، مان لیجئے 25 اگست تک ہمارا معاہدہ تھا، 26 کو آپ نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کسی قوم سے معاہدہ ہو، معاہدہ پورا کرنے کے بعد پھر اعلان کرنا چاہیے کہ اب ہم دونوں فریق آزاد ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے جنگ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو آپ سے جنگ کر سکتے ہیں، بغیر ایک بار اظہار کے حملہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت عمر بن عنبسہ نے یہ یاد دہانی کرائی، پورا علاقہ جو فتح کر چکے تھے چھوڑ دیا، خالی کر دیا کہ نہیں بھائی، ہمارے اصول، اللہ کے فرمان، حدیث رسول کے مطابق ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس طرح علاقہ فتح کرنا اور اعلان عام کے بغیر پہل کرنا درست نہیں تھا، علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج انچ کے لیے، فٹ کے لیے، چند اسکوائر فٹ کے لیے اچھوں کا ایمان سر عام دکھ رہا ہے۔ تو بھائیو، پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور بڑی کرامتیں اس طرح ظاہر نہیں ہوں گی۔ اپنے کو بنائیے تو انشاءاللہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور واقعی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، ان کے حکم کو، ان کے قانون کو مانیں گے تو پھر اللہ سب سے آگے، سب سے عظیم، سب سے زیادہ سربلند، سب سے زیادہ باعزت ہمیں بنائیں گے۔ ان کا ہمیشہ کا دستور ہے، ان کا ہمیشہ کا دستور ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کا جو دین ہے یہ ہمیں بہت اونچا بنانے کے لیے ہے۔ ہمارا کوئی بھاؤ نہیں لگا سکتا، ہمارے ایمان کو، ضمیر کو، ہماری سچائی کو، ہمارے اصول کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر نقل کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائیو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک ملک مل جائے تو ہم تھوڑا سا اونچ نیچ کر سکتے ہیں، کہا نہیں، تمہاری قیمت ایک ملک نہیں ہے، ایک جزیرہ نہیں ہے، ایک بر اعظم نہیں ہے، دونوں جہان بھی نہیں ہے، تم دونوں جہان سے زیادہ قیمتی ہو۔
قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز. فرماتے تم نے اپنی قیمت کتنا بتایا ہے دونوں جہان. فرمایا نہیں ابھی تم نے سمجھا ہی نہیں. جب تمہارا تعلق اللہ سے ہے, تمہارے دل میں اللہ کا یقین ہے, اللہ کا تعلق, اللہ کا رشتہ, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہے, تو اللہ سے جڑ جانے کی وجہ سے تم انمول ہو. اب اللہ ہی تمہاری قیمت دے سکتے ہیں, باقی سارا جہان, ساری کائنات, ساری مخلوقات سب مل کے تمہاری قیمت نہیں بن سکتے. یہ بھائیو ایمان ہماری قیمت بناتا ہے. سمجھ رہے بھائیو, ایمان نے ہمیں انمول کر دیا ہے. اور انشاءاللہ جب اپنی قیمت ہم پہچان جائیں گے تو پھر ہم کو دنیا کی شکایتیں بھی نہیں کرنی پڑیں گی. جب اپنی قیمت پہچان جائیں گے اور اللہ کے وہاں قیمت لگ جائے گی تو پھر کوئی ہمیں بے قیمت نہیں بنا سکتا. اور حقیقت یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اپنی بے وصولی کی وجہ سے, اپنی بدعملی کی وجہ سے, اپنی غفلت اور منمانی کی وجہ سے جب آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے اللہ گرا دے, اللہ جس کی عزت گھٹا دیں, کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے. اس لیے بھائیو سب سے پہلا کام جو ہے کہ اپنے ہم باطن کو, اپنے ضمیر کو, اپنے کردار کو, اپنی شخصیت کو ہم قیمتی بنائیں اور وہاں اپنی قیمت بڑھا لیں تو پھر انشاءاللہ جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, بیانات میں سنتے ہیں, تاریخ میں جیسے ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں, انشاءاللہ ویسا پھر ہوگا, ویسا انشاءاللہ پھر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. اللہ کے وہاں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ کے کلام میں جو وعدے ہیں, جو بشارتیں ہیں, جو عزت کے, اقبال کے, اللہ کے وہاں سے وعدے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ عرب کی کسی قوم کے لیے, صحابہ کے دور کے لیے وعدے تھے اور آگے کے لیے نہیں ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کے ہاتھوں معجزات, کرشمے اور بڑے بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ آج بھی ظاہر کر رہے ہیں. ابھی غزہ کی ایک 8-10 سال کی, 12 سال کی مشکل سے ہوگی بچی, جہاں آگ برس رہی ہے, گولے برس رہی ہیں, ہر طرف موت کا تانڈو ہے, اور جہاں خوراک نہیں ہے, جہاں ایک لمحے کے لیے امن نہیں ہے, قرآن پاک حفظ کیا اور ایک نشست میں سنایا, ایک نشست میں, ایک بیٹھک میں سنایا, اور خوشی سے رو رہی ہے, خوشی سے رو رہی ہے. تو بھائیو اللہ کا تعلق, اللہ کے دین کی قدر, اللہ کے دین سے سچی وابستگی ہمیں بہت قیمتی بنا دیتی ہے. اور جب اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کے دین کا کام کرتا ہے, اللہ کے دین کا کام کرتا ہے, تو پھر دیکھنے میں چاہے جیسا ماحول میں ہو, اس کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, اس کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابی عمرہ رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں رہ کر آخرت کا ماحول صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. آخرت کا ماحول صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حریما فی طاعت اللہ لحقرہ فی ذلک اليوم. بہت بڑی بات وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک آدمی جس دن پیدا ہوا, پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت میں, طاعت میں, بندگی میں, عبادت میں لگا رہا, اللہ کی بندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک بوڑھا ہو گیا اور رات دن عبادت میں لگا رہا, تب بھی آخرت میں اپنے عمل کو کمترین سمجھے گا, اپنے عمل کو کمترین سمجھے گا. آخرت اتنی عظیم ہے کہ آدمی یہاں جب دنیا سے جائے گا تو ایک سمجھیے کہ ایک ملاقات میں اور ایک مرحلے میں دنیا کا عیش و آرام کو بھول جائے گا. دنیا میں جس آدمی کو کبھی تکلیف سے واسطہ نہیں پڑا, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اگر وہ دنیا سے بدکار اور مجرم بن کے گیا ہے, جب عذاب کا ایک غوطہ کھائے گا
تو پھر دنیا کا عیش و آرام بھول جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی تو نے راحت دیکھی، کبھی تو نے وہ آرام کا سکھ کا دن دیکھا؟ کہے گا نہیں، میں نے کبھی راحت اور آرام کا نام نہیں سنا، زندگی میں کبھی اس کو دکھ نہیں ہے، لیکن مجرم بن کے، پاپی بن کے، گنہگار بن کے، نافرمان بن کے گیا ہے تو اللہ کے وہاں جب عذاب کا ایک غوطہ کھائے گا دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جائے گا۔ اور دنیا میں بڑی تکلیفوں سے وقت گزارا ہے، بہت تنگی کے ساتھ رہا ہے، لیکن نیک رہا، اللہ کا فرما بردار رہا، دیندار رہا، آخرت کا سچا طلبگار رہا، اور جب وہ اللہ کی جنت میں ایک بار اسے غوطہ دیا جائے گا، یعنی ایک سرسری سیر کرایا جائے گا، تو دنیا کا ہر رنج و غم بھول جائے گا، دنیا کا ہر رنج و غم بھائی بھول جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر پیدائش سے لے کر موت تک اور پورا بڑھاپا اللہ کی طاعت میں گزار دیا، اللہ کی طاعت میں گزار دیا، آخرت میں پہنچ کے اس کو کمتر سمجھے گا۔ اس لیے بھائیو جتنا عمل ہو جائے، جتنا عمل ہو جائے، آخرت کے حساب سے بہت کم ہے۔ جب آخرت کی عظمت سامنے ہوتی ہے، آخرت کی عظمت اور آخرت کی بڑائی، آخرت کے مناظر سامنے ہوتے ہیں تو پھر آدمی کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ تھوڑا عمل کر کے سمجھتے ہیں بہت اوپر پہنچ گئے، اور اللہ والے بہت کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو بھائیو میں نے جو حدیث آپ کو سنائی تھی اس میں سماجی زندگی کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ممبر پہ تشریف لائے اور بلند آواز سے آپ نے مسلمانوں کو پکارا، بلند آواز سے مسلمانوں کو پکارا، کہا اے مسلمانوں، زبان سے جو کلمہ پڑھ لیے ہو ابھی ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں نہیں اتری ہے۔ کیسے؟ آپ نے پہچان بتائی، اگر ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو کسی ایمان والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتے ہو۔ بھائیو یہی رک کر کے ایک زندگی بھر کے لیے عہد کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مومن ایمان والوں کی تحقیر کرتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بڑا نام اور جتنا بڑا اس کا لقب ہو، اگر ایمان والوں کی تحقیر کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، انہیں اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر اس شخص کے دل میں ایمان نہیں اترا ہے۔ بات سمجھ رہے بھائیو؟ اللہ کے حبیب نے اسی اوپری بات نہیں فرما دی، کہا اے مسلمانوں کی جماعت جو زبان سے تو ایمان لا چکے ہو اور ایمان کی حقیقت دل میں نہیں اتری ہے، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ اپنے وعدے سے، نہ اپنے وعید سے، نہ اپنے اخلاق سے، نہ اپنے ویوہار سے، نہ اپنے رشتوں سے، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ ولا تعیروہم، انہیں شرمندہ نہ کرو، کوئی ان کے اندر کمزوری ہے، عیب ہے، مجبوری ہے، تو ایمان والوں کو عار نہ دلاؤ، شرمندہ نہ کرو۔ یہاں تک منع کیا گیا، کوئی آدمی ناٹا ہے تو اس کو نٹوا کہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اندھا ہے تو اس کو وہ اندھے کہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا ڈھالا ہوا ہے۔ اس کی تحقیر حقیقت میں اللہ کی کاریگری کا مذاق ہے، اللہ کی کاریگری کا مذاق ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں شرمندہ نہ کرو، ان کا عیب نہ تلاش کرو، ان کا عیب نہ تلاش کرو۔ گویا کہ جب ایمان کی حقیقت جتنا دل میں آئے گی، پوری مسلم برادری، پوری امت کی قدر اور عظمت اور احترام اتنا ہی دل میں پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ آپ نے پہچان بتا دیا۔ جیسے حکومت کے 1000 شعبے ہیں، 1000 محکمے ہیں، کسی بھی محکمے میں کام کرنے والا سرکاری آدمی ہے، کسی بھی لائن سے دین کی خدمت کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، وہ اللہ کا ایک چنا ہوا بندہ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی تحقیر کا معاملہ، توہین کا معاملہ اور ایذا رسانی کا معاملہ، عیب جوئی کا معاملہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں شرمندہ نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، اور آپ نے بہت ڈر پیدا کر دیا ہے۔ آج دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک آدمی مدتوں کام کرتا ہے،
پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، جماعت کا کام کرتا ہے، چلے لگاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کر کے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی حدیث میں اس کا راز اللہ کے حبیب نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ جس کے ٹوہ میں لگ جائیں گے یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، وہ اپنے گھر کے بیچ میں بیٹھا ہوگا تب بھی اللہ اسے رسوا کر دیں گے۔ اس لیے بھائیوں کبھی اپنے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم مسلمانوں، ایمان والوں اور اللہ کے بندوں کا دل دکھائیں گے، ان کی عزت سے کھیلیں گے، ان کو بے آبرو کریں گے، ان کی قدر گھٹانا چاہیں گے، تو ایک مالک، ایک حاکم جن کے اشارے پہ سارا جہان چل رہا وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم سے کوئی ان کا الگ رشتہ نہیں ہے، جیسے ہم ویسے ان کے اور بندے ان کی نظر میں ہیں۔ لہذا فرما دیا کہ جو بڑے بڑے لوگ اچانک کبھی لگتا ہے دھڑام سے گر گئے، بڑا نام تھا، بڑی عزت تھی، بڑی شہرت تھی، بڑا سب چل رہا تھا، دیکھتے دیکھتے سب خاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نظام ہے، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک خفیہ نظام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ ایک خفیہ نظام ہوتا ہے، جیسے ایک CID کا محکمہ ہے نا، اور جو خفیہ جو سرکاری جو تمام اور ایجنسیاں ہوتی ہیں، تو کہا جیسے خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے ریکارڈ کو سب نوٹ کرتی رہتی ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ریکارڈ پر رہتا ہے، جانے رہیے۔ ہم لوگ جو موبائل پر لکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، ایجنسیوں کے راڈار پر ان کے ریکارڈ پہ رہتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہم چوراہے سے گزرے، دروگا جی کو سلام ہوا تو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی غلطی ایسی کر دی ہیں، خالی موبائل پہ چند دستر لکھ دیے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی کیا ہے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک اللہ کا خفیہ نظام ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ ڈر کے راہ میں رہے، ہمیشہ ڈر کی زندگی گزارے کہ ہمیں اپنے مالک، اپنے حاکم، علیم و خبیر، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والے مالک کو حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اور ہمارا سب کچھ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، وہی عمل کر کے جائیں جس کا وہاں جواب دے سکیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی، اب 1 منٹ میں ماں بہنوں کو بھی کچھ سنا دیا جائے کہ بھائیو آپ کے پاس جو سب سے قیمتی اللہ نے جو سرمایہ آپ کو دیا ہے وہ آپ کی آبرو ہے، آپ کی عزت ہے، اور ہماری مسلم خواتین کی عزت یہی پوری قوم کی عزت ہے۔ یہ عزت اپنی سنبھال کے رکھیں گی، اپنی آبرو سنبھال کے رکھیں گی، اپنے آپ کو عزت آبرو سے رکھیں گی۔ اگر حدیث پاک میں فرما دیا کہ جو عورت نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی آبرو بچا لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہی ماں بہنیں جب تھوڑی سی قربانی کے ساتھ دنیا میں اپنی عزت آبرو بچا کے دنیا سے جائیں گی تو جنت کی حوروں کی سردار بنیں گی۔ اب چاہتی ہیں کہ دنیا کی جو آوارہ عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، عیاش عورتیں ہیں، اور دنیا میں جن کی ڈیوٹی ابلیس نے اور اس کی ٹیم نے لگائی ہے کہ دنیا میں آوارگی پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، ان کی نقالی کر کے حوروں کی سردار کیسے بن سکتی ہیں بھائی؟ اس لیے الگ الگ زندگی ہے، اب آپ کی تہذیب الگ ہے، آپ کی روایات الگ ہیں، آپ کی زندگی کا بالکل دستور الگ ہے، آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کا سب کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے جب ایک بار سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، صحابہ کرام جواب نہیں دے پائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ کے سامنے کہا کہ اللہ کے حبیب پوچھ رہے تھے عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ نہ غیر مردوں کو عورت دیکھے، نہ غیر مرد عورت کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو حقیقی عزت و غیرت نصیب فرمائے، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو بھرا ہوا ہے، پہننے کی بہتات ہے، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اچھے اچھے مکانات ہیں، آپ کو
کسی کے وہاں جا کے برتن نہیں دھونا ہے، کسی کی نوکری غلامی نہیں کرنی ہے، کسی کے ریٹیں نہیں سہنا ہے۔ اب اللہ نے جو آپ کو سہولت دی ہے، عافیت دی ہے، خوشحالی دی ہے، اس کی قدر کیجئے، اپنی آبرو کی حفاظت کیجئے، اور بہت ہی غیرت مند، بہت ہی حوصلہ مند، بہت ہی شریف، بہت ہی ایماندار دین و ملت اور قوم اور اپنی مسلم قوم کے لیے بہترین افراد تیار کیجیے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی گود کیا ہے؟ یہ بڑے انسانوں کی پیدائش کے کارخانے ہیں۔ جب ان کے دماغ پاک ہوں گے، ان کی سوچ بلند ہوگی، ان کے خیالات اونچے ہوں گے، تو پھر ان کی گود میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیں، اور ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیں، اور خیر کی، حق کے سربلندی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو برابر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الراشدین۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، تعلیم و تبلیغ کے لیے قبول فرمائیے۔ الہ العالمین پورے عالم میں دین کا ڈنکا بجا دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، حق کو، اہل حق کو حق پر جمع فرما دیجئے، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما دیجئے، ان کی سازشوں کو توڑ دیجئے، ان کی جمعیتوں کو بکھیر دیجئے۔ مولا کریم اہل باطل کے اسلحوں کو ان کی بربادی کا سامان بنا دیجئے۔ الہ العالمین اہل حق کی مدد فرمائیے۔ ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں انہیں مظلومیت سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین جو اجڑ چکے ہیں انہیں بسا دیجئے، جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بن جائیے، جو بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما دیجئے، جن کے کھانے پینے کی تکلیفیں ہیں انہیں بہتر انتظام نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ جن کے وہاں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہیں اچھے رشتوں کی ضرورت ہے، مولا کریم اپنے فضل سے اچھے رشتے مہیا فرما دیجئے۔ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرما دیجئے، اپنے اولیاء دوستوں کے ساتھ دنیا و آخرت میں ہم سب کا حشر فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے خیر کے جو شعبے ہمارے اس عزیز ملک میں اور عالم میں قائم کیے ہیں ان سب کو باقی رکھیے، ان سب کے فروغ کا فیصلہ فرما دیجئے، بہترین افراد مہیا فرما دیجئے، بہترین رجال پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین تمام اسلامی تحریکات، تنظیمات اور تمام جماعتوں کے کاموں میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، آپس میں جوڑ اتحاد پیدا فرمائیے، آپس کے نفاق کو، آپس کی عداوتوں کو، قدورتوں کو دور فرما دیجئے، ہم سب کو شیر و شکر فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مقبول بندوں کی پاکیزہ دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شریک فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔